الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال صلى الله تعالى عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعوض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آپ تمام حضرات کو جلسے کے عنوان پر یہاں آنے کی زحمت اس لیے دی گئی ہے کہ ایک خاص بات جس سے آپ سب کو آگاہ کرنا ہے، بتانا ہے، تاکہ اس بات کو جان کر آپ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کی آپ حفاظت کر سکیں. محلے میں اگر چوروں کی آمد و رفت زیادہ ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ فلاں کالونی میں چور آئے تھے، فلاں گلی میں چور آئے تھے اور فلاں کا اتنا مال لوٹ کے لے گئے، فلاں کی گاڑی لوٹ کے لے گئے، تو دوسرے دن سے آپ اپنے گھر کا دروازہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ لگاتے ہیں. اگر آپ کھٹکا لگا بھی دیں، جا کر لیٹ بھی جائیں، کوئی پوچھے کہ میاں دروازہ لگائے یا نہ لگائے، تو خود لگانے کے باوجود پھر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں لگایا یا نہیں لگایا، پھر اٹھ کے جا کے ایک مرتبہ کنفرم کر لیتے ہیں. حالانکہ وہ چور زیادہ سے زیادہ ہمارا مال لوٹ کے لے جائیں گے، جس سے ہمارا دنیا کا کچھ نقصان تو ہو جائے گا، لیکن آج ہم آپ کو ان چوروں کے بارے میں اور ان ڈاکوؤں کے بارے میں بتانے کے لیے آئے ہیں جو ڈاکو آپ کا مال نہیں چرائیں گے بلکہ آپ کا ایمان چرائیں گے. وہ آپ کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، آپ کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالیں گے. اگر ساری زندگی انسان فقیر بن کر زندہ رہے اور ساری زندگی انسان اگر جھوپڑی میں زندہ رہے اور ساری زندگی انسان چٹائی پر گزار دے
اور ساری زندگی انسان موٹا دھاٹا کھا کر گزار دے، اور ساری زندگی انسان موٹا دھاٹا پہن کر گزار دے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کے پاس چلا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر امیری اور غریبی کا پیمانہ رکھ کر اس کے ساتھ معاملہ نہیں فرمائیں گے کہ امیروں کی جنت الگ ہوگی، غریبوں کی جنت الگ ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسان جھوپڑی میں رہتے ہوئے، چٹائی پہ لیٹے ہوا، موٹا کھا کر، موٹا پہن کر اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے، تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ انسان قیمتی ہے۔ اگر انسان عالی شان مکانوں میں رہا، عالی شان گاڑیوں میں پھرتا رہا، دنیا کے قیمتی کپڑے وہ پہنتا رہا، دنیا کی قیمتی چیزیں وہ استعمال کرتا رہا، اعلیٰ و انواع و اقسام کے کھانے کھاتا رہا، اعلیٰ قسم کی غذائیں استعمال کرتا رہا، اور دنیا میں مسلمان کی حیثیت سے جانا جاتا رہا، اور کسی فتنے کا شکار ہو کر اگر وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، جس بات سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے یہاں جمع کیا گیا ہے، وہ ہے ایک نیا فتنہ جو ہمارے مال کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ہماری جائیدادوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ وہ ہمارے زر اور زمین کے لیے خطرہ نہیں ہے، ہمارے ایمان اور اسلام کے لیے خطرہ ہے۔ اس فتنے سے آگاہ کرانے کے سلسلے میں آپ کو یہاں جمع کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا انسان کا ایمان بھی خطرے میں پڑتا ہے؟ کہ بھئی مال چوروں سے خدشہ ہے کہ بھئی مال چرا نہ لے، لینڈ گرابر سے خطرہ ہے کہ زمین پر حملہ کریں اور زمین پر جائیداد پر قبضہ کریں۔ لیکن کیا انسان کا ایمان بھی خطرے میں رہتا ہے؟ کیا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے؟ کیا کوئی ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں جو انسان کا ایمان چراتے ہیں؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دور اس دنیا میں ایسا آئے گا، اور ایک وقت اس دنیا پر ایسا آنے والا ہے کہ ایک آدمی صبح کو جب اٹھے گا تو ایمان کے ساتھ اٹھے گا، مسلمان بن کر اٹھے گا، اور شام ہوتے ہوتے وہ کوئی ایسا کام کرے گا یا کسی ایسے فتنے کا شکار ہو جائے گا یا کسی ایسے فرد کے ہتھے چڑھ جائے گا کہ شام ہوتے ہوتے وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھے گا۔ فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا۔ حضور نے فرمایا کہ صبح کو مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، ایک آدمی شام کو مسلمان رہے گا اور صبح ہوتے ہوتے اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یبیع دینہ بعوض من الدنیا، آدمی اپنا ایمان اور اپنا دین، اپنا اسلام دنیا کے لیے بیچ ڈالے گا۔ کہ اگر کہیں اسے دنیا مل رہی ہے اور اس کے لیے اگر ایمان بیچنا پڑے، تو ایک دور اس دنیا میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا آئے گا کہ انسان اپنا ایمان بیچ کر دنیا حاصل کرے گا، اپنا اسلام بیچ کر دنیا حاصل کرے گا۔ تو ایک طرف اس دنیا میں ایسے فتنے آئیں گے جس سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا،
صبح مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان لٹ جائے گا، شام کو مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان لٹ جائے گا۔ بابا بس کرو، آپ ہٹ جاؤ وہاں سے۔ صبح کو مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان لٹ جائے گا، شام کو مسلمان رہے گا، صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان لٹ جائے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ مال کے عوض، دولت کے عوض، زر کے عوض، زمین کے عوض وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔ ایسے حالات دنیا میں آئیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مال کے چور بھی ہیں اس دنیا میں، اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو بھی موجود ہیں۔ اب آپ کو جو مسئلہ سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر ایک فتنہ گشت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں تفصیل کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نبی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 550 سال کے آس پاس کا فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 500 ساڑھے 500 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 1 لاکھ سے زائد نبی دنیا میں آئے، اور ان تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی حیات مبارکہ مکمل کی اور ان کا انتقال ہو گیا، اور ان تمام کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ ان کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر زندہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں سے زمین پر نازل کریں گے۔ یہ احادیث کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے تو وہ جگہ کون سی ہوگی، وہ مقام کون سا ہوگا، وہ وقت کون سا ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال اس دنیا کے اندر رہیں گے، کیا کریں گے، ساری تفصیلات موجود ہیں۔ یہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے آج تک دنیا میں کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ میں وہ مسیح ہوں جس کا ذکر حدیث کے اندر ہے، جس کا ذکر حدیث کے اندر ہے، وہ عیسیٰ میں ہوں، ایسے کئی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عیسیٰ کے آنے کا تذکرہ احادیث کے اندر کیا ہے، اور ان کی جو علامات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، جتنے لوگوں نے آج تک دنیا میں دعویٰ کیا ہے وہ علامات ان میں نہیں پائی گئی۔ علامات بھی تو چاہیے۔ تو اب تک جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا ان تمام میں سے کسی کے اندر بھی وہ علامات نہیں پائی گئی جو علامات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔
جب وہ علامات نہیں پائی گئی تو وہ سب دنیا کے لوگوں نے اس وقت میں ان کو ریجیکٹ کیا کہ تم کذاب ہے، تم جھوٹے ہیں، تم دغاباز ہیں، کیونکہ احادیث کے اندر جو علامات بتائی گئی ہے وہ علامات تمہارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق، جس کو ہم اس زمانے میں سیریا کہتے ہیں، دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کا وقت رہے گا، اور اس وقت میں حضرت مہدی علیہ الرضوان اس مسجد میں موجود رہیں گے، اس مسجد کے اندر موجود رہیں گے، نہیں چاہیے۔ اور فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے گی۔ اب حضرت مہدی علیہ رضوان اللہ اکبر کہنے والے ہوں گے، اسی وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر دو زرد چادروں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آسمان سے اس جامع مسجد کے مینار کے اوپر اتارے جائیں گے، اور ان کے سر کے بال چاندی کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور پھر وہاں سے آواز دی جائے گی کہ مجھے نیچے اتارو۔ سیڑھی لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے اتارا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اترنے کے بعد حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، نماز آپ پڑھائیے۔ حضرت مہدی پیغمبر تو نہیں ہوں گے، حضرت مہدی پیغمبر تو نہیں ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ تو پیغمبر ہے، لیکن حضرت مہدی اصرار کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کے لیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کو پشت پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھا دیں گے، اور حضرت مہدی کی امامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ بہت سی تفصیلات ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو علامات بتائی ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے مسیح کذاب آج تک پیدا ہوئے ہیں اور دنیا کے مختلف مقامات پر پیدا ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں پر ان لوگوں نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ان کے اندر وہ علامات نہیں پائی گئی جو علامات اللہ کے نبی نے بتائی ہے، جبکہ دنیا کو حضرت عیسیٰ کا دنیا کے حالات کے لحاظ سے انتظار ہے، دنیا کو حضرت مہدی کا انتظار ہے۔ ہم منتظر ہیں حضرت مہدی کے، ہم منتظر ہیں حضرت عیسیٰ کے۔ دنیا کے حالات کو دیکھ کر علامات قیامت کے ظہور کی وجہ سے ہر صاحب علم منتظر ہے اس بات کا کہ کاش کہ حضرت مہدی کی آمد ہوتی، کاش کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوتا۔ دنیا انتظار کر رہی ہے حضرت مسیح کا، دنیا انتظار کر رہی ہے عیسیٰ ابن مریم کا، دنیا انتظار کر رہی ہے حضرت مہدی کے ظہور کا۔ اور کہیں کہیں گلیوں سے محلوں میں سے بگڑی ہوئی بستیوں میں سے مہدی کوئی پیدا ہو کے کھڑا ہو رہا ہے، کوئی عیسیٰ بن کے کھڑا ہو رہا ہے کہ صاحب کب تک انتظار کرو گے، عیسیٰ آ گئے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کب تک انتظار کرو گے مہدی کا، مہدی تو آ گیا۔ بولے کہاں ہے؟ بولے میں ہوں۔
دنیا کے مختلف ممالک میں کہیں کوئی مہدی ہو کے کھڑا ہو رہا ہے تو کوئی مسیح ہو کے کھڑا ہو رہا ہے. برسات کے موسم میں جیسے مینڈک نکلتے ہیں جگہ جگہ سے، ایسے مسیح ہونے کے دعوے دار پیدا ہو رہے ہیں، ایسے مہدی ہونے کے دعوے دار پیدا ہو رہے ہیں. انتظار تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہے مہدی کا، انتظار تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا. لیکن کام صرف دعوے سے تھوڑا ہی چلے گا، کام دعوے سے نہیں چلے گا، بلکہ وہ علامات ساری جس کے اندر پائی جائیں گی، جو علامات اللہ کے نبی نے بتائی ہے، تب اسے مانا جائے گا کہ واقعی آپ مسیح ہو، واقعی آپ مہدی ہو، واقعی آپ عیسیٰ ابن مریم ہو. جب مانیں گے جب اس کے اندر وہ علامات پائی جائیں جو علامات احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وہ آسمانوں پر ہے، زندہ ہیں، باحیات ہے، اور قرب قیامت ان کا نزول یقینی ہے، ان کا نزول یقینی ہے، احادیث کے اندر موجود ہے. لیکن کچھ لوگ کہیں کھڑے ہو رہے ہیں کہ صاحب وہ احادیث میں جس مہدی کا ذکر ہے وہ مہدی میں ہوں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ احادیث میں جس عیسیٰ کا ذکر موجود ہے وہ عیسیٰ میں ہوں. آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا 6-8 مہینے سال بھر پہلے کی بات ہے، ٹولی چوکی کا ایک بدھو بھی کھڑا ہو گیا تھا میں مہدی ہوں، اور اس نے انٹرنیٹ کے اوپر اپنی کئی تقریریں ڈالی ہیں جس میں اس نے اپنے آپ کو مہدی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپیل کر رہا ہے کہ آپ مانو میں مہدی ہوں. دنیا میں بے حساب لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، اسی طرح دنیا میں کئی لوگوں نے مسیحیت کا دعویٰ کیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جس کا انتظار ہے وہ میں ہوں، وہ میں ہوں. تو سرے دست اس علاقے کے اندر اس وقت میں بعض لوگ کالج کے اسٹوڈنٹس کے اندر، بی ایچ ایل کے کالونیز کے اندر، رام چندرا پورم کے علاقے کے اندر، ادھر کی تقریباً مسلمان بستیوں کے اندر کچھ لوگ گھوم رہے ہیں اور تنہائیوں میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، تنہائیوں میں لوگوں سے مل رہے ہیں، تنہائیوں میں کالج کے اسٹوڈنٹ سے مل رہے ہیں، تنہائیوں میں مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں، اور انہیں بتا رہے ہیں کہ صاحب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. ارے صاحب اتنا چوری چھپے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا انتظار کر رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، پوری دنیا کو انتظار ہے. پوری دنیا کو چھوڑ کر آپ بی ایچ ایل کی کالونی کے ایک گھر کے دیوان خانے میں بیٹھ کر ایک صاحب کو بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ آ گئے ہیں، ایک کالج کے بچے کو پکڑ کر بتا رہے ہیں عیسیٰ آ گئے ہیں، بی ایچ ایل کی کالونی کے نوجوانوں کو پکڑ کے بتا رہے ہیں عیسیٰ آ گئے ہیں، رام چندرا پورم کے محلے کی بستیوں میں جا کر ایک ایک گھر میں جا کے بتا رہے ہیں عیسیٰ آ گئے ہیں. حدیث میں ایسا تو نہیں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام چھپ کر کہیں بیٹھیں گے اور ان کے چیلے اور ان کے کارندے ان کے آنے کی خبر پھیلاتے رہیں گے، ایسا حدیث کے اندر نہیں بتایا گیا. میرے عزیز بھائیوں، بات دراصل یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام شکیل بن حنیف ہے. یہ بہار دربھنگا کا رہنے والا ہے، اچھا خاصا مسلمان تھا، پتہ نہیں اللہ جانے کیا اٹھا اس کو، ولی ہوں بول لیتا، چل جاتا تھا.
اللہ والا ہوں بولتا چل جاتا تھا. لیکن لوگ جیسا تھوڑے مال کے اوپر راضی نہیں ہو رہی، ایسے ہی آج کل عہدوں کے معاملے میں بھی چھوٹے عہدے نہیں چاہ رہے لوگ. بولے ولی بنے تو کیا عزت رہتی، بھائی نبی بن جاؤ. کیونکہ اب اسلام میں نبی سے بڑا کوئی پوسٹ ہے نہیں، نبی سے بڑا تو کوئی پوسٹ ہے نہیں. لہذا یہ شخص شکیل بن حنیف یہ دراصل بہار کے علاقے کا رہنے والا، دربھنگے کا رہنے والا ہے. نام سے ظاہر ہو رہا ہے اس کا نام شکیل ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے. والد اس کا نام شکیل ہے اور والد کا نام حنیف ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جناب پیدا ہوئے ہیں بہار میں اور دربھنگا کے رہنے والے ہیں. اب اس وقت دلی میں تشریف فرما ہے. ان کے کارندے جگہ جگہ لوگوں کو بول رہے ہیں کہ صاحب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں. بولے کہاں ہے صاحب؟ انتظار تو ہم کو بھی ہے. اب بہرحال لمبے چوڑے ان کے طریقہ کار کو اپنانے کے بعد لے جا کر دلی میں لے جا کر یہ عیسیٰ نامی یہ دعوے دار، مسیح شکیل نامی یہ شخص جو مسیح ہونے کا دعوے دار ہے، اس سے ملاقات کرا کر، اس سے بیعت کرا کر واپس لا رہے ہیں. اور یہ عقل کے اندھے ایمان سے پیدل ہو کر وہاں سے جب واپس لوٹ رہے ہیں تو اب یہ اپنے دوستوں کو، اپنے بستیوں کو، اپنے محلوں کو خراب کر رہے ہیں یہ کہہ کر کے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں اور ہم نے ملاقات کی ہے. اور ہمارے نوجوان ترکاری کی دکان سے کبھی بھی سونا نہیں خریدتے بھائی. ترکاری کی دکان سے سونا خریدتے، چپل کی دکان پہ سونا ہے خریدتے، لیکن ایمان کی باتیں اور دین کی باتیں سب سے لے لیتے. سونا خریدنا ہے سنار کے پاس جائیں گے، چاندی خریدنا ہے سنار کے پاس جائیں گے. کوئی دوسرے شخص پر اعتماد کرنے تیار نہیں. سونا خریدنے کے معاملے میں، چاندی خریدنے کے معاملے میں کسی دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے. لیکن دین اور ایمان کی باتیں کوئی بھی بول لے ہم اسے قبول کر لینے کے لیے تیار ہیں. اب بعض نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے. بولے کہاں ہیں؟ بولے ہم مل کے آئے ہیں. اب ہم مل کے آئے ہیں لہذا وہ ان کے لٹریچر کو بتا رہا ہے، وہ ان کا انٹرنیٹ کے اوپر پیج کھول کے بتا رہا ہے، دیکھو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں حضرت آ گئے ہیں، دلی میں موجود ہے. میرے عزیز بھائیوں، حضرت عیسیٰ ضرور آئیں گے، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ دلی میں آئیں گے؟ دلی میں آنے کا کہاں تذکرہ ہے؟ وہ ایک بستی میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا تھا. بستی والے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے. پہلی مرتبہ ہاتھی آیا تو سب لوگ شوق سے پہنچے ہاتھی دیکھنے کے لیے. تو 4 اندھے بھی گئے تھے، کہتے ارے ہاتھی آیا، کہتے چلو جائیں گے. اب پوری بستی ہاتھی دیکھ رہی ہے تو اب یہ اندھے دیکھیں گے کیسا بیچارے؟ تو اب لوگ ان کو پوچھے، لوگ کہاں ہے بھائی ہاتھی؟ بولے تو قریب لے گئے. اب کوئی جا کے ہاتھی کا پیر پکڑ لیا، کسی کو سونڈ ہاتھ کو آ گئی، کسی کو کان ہاتھ کو آ گیا، کسی کو سامنے کا پیر، کسی کو دم ہاتھ کو آ گئی. اب بہرحال ہاتھی سے ملاقات کر کے وہ لوگ واپس جب لوٹے تو آپس میں تبصرے ہو رہے تھے کہ بھئی ہاتھی کیسا ہوتا ہے. اب لوگ پوچھنے لگے کہ آپ ہاتھی دیکھے؟ بولے ہاں دیکھے. بولے آنکھ سے نہیں دیکھ سکے؟ بولے ہاتھ سے چھو کے تو دیکھا ہے. بولے کیسا تھا؟ تو جس کو دم ملی ہونے والا پتلی ایسا لمبا تھا ہاتھی. بولے پتلا ایسا لمبا تھا. کیوں؟ بولے اس کے ہاتھ کو دم لگی تھی. اور
ایک کو پوچھے بولے چچا تم دیکھے کیا ہاتھی کو؟ بولے ہاں۔ بولے کیسا تھا؟ بولے میاں وہ گھر میں سوپ رہتا نہیں ویسا چوڑا تھا، کان ہاتھ کو لگ گیا تھا اس کے۔ اب کسی کو پیر ملا تو ہونے والا میاں موٹا مدو رہتا نہیں لکڑی کا ویسا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جیسے اندھوں نے ہاتھی کا نقشہ بگاڑ دیا ہے، ویسے ہی ان بدخماشوں نے جو دین سے ناواقف ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اسلام چھینتے ہیں، انہوں نے ایرے غیرے نتو خیرے کو عیسیٰ مسیح بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ آگے، حضرت عیسیٰ آگے۔ بولے حضرت عیسیٰ کہاں ہے؟ تو بتایا کہ حضرت عیسیٰ دلی میں ہے۔ احادیث میں جس عیسیٰ کا تذکرہ ہے وہ مسیح ابن مریم ہے، اور وہ مسیح کی آمد کو سیریا کے اندر، دمشق کے اندر بتایا گیا ہے۔ وہ مسیح پیدا نہیں ہوگے، اس مسیح کا آسمانوں سے نزول ہوگا۔ وہ حضرت عیسیٰ آسمانوں سے نازل ہو گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، اتنی کثیر آبادی مسلمانوں کی اس علاقے کے اندر، اور اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ یہاں پر، اتنے مسلمان ہونے کے باوجود یہاں پر یہ فتنہ پھیل کیسے رہا ہے، پنپ کیسے رہا ہے، کیسے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، کیسے اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ بات تھوڑی کڑوی ہے مگر بہت صحیح ہے۔ مساجد کے اندر فتنوں کے سلسلے میں آگاہ کرایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ ایسے نئے نئے فتنے جو دنیا میں آتے ہیں اور جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑتا ہے، جس سے ہمارا دین خطرے میں پڑتا ہے، وہ بتایا تو جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے طے کر کے رکھا ہے کہ جمعہ کے دن آخر میں جانا ہے، آخری صف میں نماز پڑھنا ہے، سب سے پہلے مسجد سے باہر نکلنا ہے۔ ایک بڑی اکثریت ہمارے پاس ایسی ہے جو جمعہ کے دن نماز میں بھی تاخیر سے آتی ہے، اور ایسے وقت میں آتی ہے جب مولانا صاحب کا بیان ختم پہ ہوتا ہے۔ اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اوپر جگہ ہے چلے جائیے، بھلے نہیں صاحب اوپر نہیں جاتا، کھڑے کے خطبہ ہو رہا ہے جمعہ کا، کھڑے ہوئے ہیں، ارے صاحب کھڑے ہو کے خطبہ سننا خلاف سنت ہے، بیٹھ جائیے، چپلوں میں بیٹھ جائیں گے لیکن اوپر جانے تیار نہیں ہوں گے، نیچے رکھے ہوئے چپلوں کے بعد صاف کر کے بیٹھ جائیں گے لیکن اوپر جانے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اوپر گیا تو پھنس جاتا ہوں، زیادہ دیر مسجد میں نہیں رہ سکتا میں۔ یہ ہماری صورتحال ہے، یہ ہماری کیفیت ہے کہ چپلوں کے پاس نماز پڑھ کر کوشش اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے میں مسجد سے باہر نکل جاؤں۔ ایسے لوگ جو سب سے آخر میں مسجدوں کو پہنچتے ہیں، علماء کے بیانات نہیں سنتے اور ان فتنوں کے بارے میں آگاہی حاصل نہیں کرتے، اکثر ایسے لوگ ان فتنوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اب دین سیکھنے کا بڑوں کے لیے ذریعہ کیا رہ گیا سوائے یہ کہ جمعہ کے دن پہنچ کر کچھ دین کی باتیں سن لیں؟ اس میں تو پہنچتے نہیں۔ دوسرا ذریعہ جماعت میں جانے کا، اس میں جاتے نہیں۔ اب ایسے لوگ شکار ہو رہے ہیں ان فتنوں کا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس وقت میں یہ شکیل بن حنیف نامی شخص دلی میں ہے اور اس کے کارندے جگہ جگہ سے لوگوں کا شکار کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ہمارے اپنے علم کے مطابق سب سے زیادہ یہ فتنہ اس علاقے میں کام کر رہا ہے، اور یہاں گڑھ بنا ہوا ہے یہ علاقہ، اور اس علاقے کے بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں سے وہ اورنگ آباد جا رہے ہیں، اورنگ آباد سے دلی جا رہے ہیں۔ ذمہ داری ہے یہاں بیٹھے ہوئے پورے مسلمانوں کی، ذمہ داری ہے یہاں بیٹھے ہوئے پورے صاحب ایمان بندوں کی کہ ہم اپنی بستیوں کو ان ایمان کے لٹیروں سے بچائیں۔ ذمہ داری ہے ہماری
کہ ہم اپنے ایمان والے بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کی جدوجہد کریں، کوشش کریں. اس کے لیے مسجدوں کے صدور کی ذمہ داری ہے کہ ممبر و محراب سے اس فتنے کے خلاف بولنے سے نہ روکا جائے، اور مسجدوں کے خطیبوں کی ذمہ داری ہوگی کہ امت کو اس فتنے سے ایک نہیں 1000 بار صحیح آگاہ کر کے بچایا جائے، ان کے ایمان کی حفاظت کی جائے، ان کے اسلام کی حفاظت کی جائے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تمہارا ایمان باقی رہے، تمہارا ایمان سلامت رہے، ساری زندگی تم اسلام پر زندہ رہو، اور آخری وقت میں اگر اپنا ایمان بچا نہ پاؤ تو زندگی بھر کا کیا ہوا کچھ کام آنے والا نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہمارے ملک کا مزاج الگ ہے، ہمارے ملک کا مزاج بالکل الگ ہے. یہاں کا ماحول کچھ الگ ہے کہ ایک آدمی گندے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، گندے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی رک کے پوچھے کیا بات ہے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں؟ بولے اللہ کے ولی ہے نا، مجذوب ہے. یہ مزاج ہے ہمارا. ہمارا ملک ایسا ہے کہ یہاں پر مسیح ہونے کے دعوے دار تو کیا، اگر کوئی خدا ہونے کا دعوے دار بھی پیدا ہو جائے، اگر کوئی خدائی کا دعویٰ بھی کر لے تو اس کو تھوڑی محنت کے بعد کچھ بھکت مل ہی جاتے ہیں. عجیب و غریب صورتحال ہے. لوگ ایک زمین کا ٹکڑا اگر خریدنا ہے تو 10 لوگوں سے مشورہ کریں گے، 10 لوگوں سے تحقیق کریں گے، معلومات کریں گے کہ یہ آدمی قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، قابل بھروسہ ہے یا نہیں ہے. قرض دینے کے معاملے میں کسی سے کاروبار کے اندر پارٹنرشپ کے اندر ملنا ہے، 10 مرتبہ تحقیق کریں گے اس شخص کے بارے میں کہ صاحب یہ آدمی قابل بھروسہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں اس سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں، پارٹنرشپ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ کاروبار میں شیئرنگ میں ملنا چاہتا ہوں. ساری تحقیق دنیا کی 2 کوڑی کی چیز کے لیے کرنے تیار ہے، لیکن ایمان اور اسلام، دین اور اسلام کی باتوں کے سلسلے میں کوئی بھی ہمیں بتا دے تو فوراً ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. اب آج کل تو انسانوں کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی. واٹس ایپ اتنا گھوم رہا ہے کہ اس پر دین اور اسلام کے نام سے کئی غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور وہ دشمنان اسلام کے لیے بہترین ایک حربہ مل گیا ہے لوگوں کو بھٹکانے کا. صحابہ کے متعلق غلط باتیں، صحابہ کے متعلق بھی غلط باتیں اس کے اندر واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہیں، اور نیچے لکھتے ہیں اگر ایمان موجود ہے تو اسے شیئر کرو. بھڑکاتے ہیں لوگوں کو. اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو اسے شیئر کرو، اسے آگے بڑھاؤ، اس کو پوسٹ کرو. میرے عزیز بھائیوں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اس فتنے سے نمٹا جائے. دیکھیے، شکیل بن حنیف کے ماننے والے چھپ چھپ کر اگر کہیں سن رہے ہو یا مجمع میں بیٹھے ہوئے ہو، ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں جناب، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتظار تو ہمیں بھی ہے، حضرت مہدی کا انتظار تو ہمیں بھی ہے، لیکن جس شخص کو آپ مسیح کذاب کو مسیح سچا مسیح بنا کر پیش کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جو علامات احادیث شریفہ کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول سے متعلق بتائے گئے ہیں وہ اس شخص کے اندر نہیں پائے جا رہے ہیں. آپ جبرن زبردستی کیوں ایک ایسے شخص کو دنیا میں اور ان علاقوں کے اندر عیسیٰ ابن مریم کے نام سے پیش کر رہے ہیں جبکہ احادیث مبارکہ کی کوئی علامت اس شخص کے اندر نہیں پائی جاتی؟ اور احادیث کا اور احادیث کے الفاظ کا
جو معنی جو مطلب یہ شخص بیان کر رہا ہے 1400 سال سے ان احادیث کا مطلب امت جو سمجھتی ہوئی آ رہی ہے 1400 سال سے علماء کرام اور امت کے بزرگان دین ان احادیث کا جو مطلب بیان کر رہے ہیں یہ شخص ان احادیث کے الفاظ میں تحریف کرتے ہوئے بالکل ایک الگ مطلب اس کا بیان کر رہا ہے. ہم 1400 سال کی تاریخ کو مانیں یا اس شخص کے الفاظ کو مانیں؟ 1400 سال سے امت احادیث کا جو مطلب بیان کر رہی ہے اور امت جن الفاظ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے چلتی ہوئی آ رہی ہے تواتر کے ساتھ جو چیزیں ثابت ہیں اس کے برخلاف احادیث کے الفاظ سے کھلواڑ کرتے ہوئے یہ شخص کچھ ناواقف مسلمانوں کو شکار کر کے ان کے ذہنوں میں دین کا غلط فہم بٹھا کر احادیث کے غلط معنی سمجھا کر احادیث کا غلط مطلب سمجھا کر ان نوجوانوں کو دوسروں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. اے شکیل بن حنیف کے ماننے والوں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تم وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. کتاب الفتن کے اندر موجود ہے, اس میں وہ ساری علامتیں موجود ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق, حضرت مہدی کے ظہور سے متعلق, دجال کے ظہور سے متعلق جتنی باتیں احادیث میں ہیں وہ پڑھ کر تم غور کرو. دیکھو تم سے ہماری کوئی ذاتی عداوت نہیں ہے کہ تمہارے خلاف کوئی جلسہ کرے.